بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی الصلاة والسلام علی وابن عمہ ووارث علمه علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی الصلاة والسلام علی اولاده المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ عزیزان گرامی، بہت سے علماء اور ذاکرین خطاب کے لیے آ چکے ہیں۔ میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا اور چند منٹوں کے لیے حاضری میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس و جلیلہ کتاب سے ایک ایسی آیت تلاوت کی ہے جس آیت میں 3 ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا سوائے اس کے کہ فقط تم سب کا پہلا ولی ہے تو اللہ ہے۔ توجہ ہے، تھوڑا سا ماحول کو برقرار رکھیں۔ پہلا ولی ہے تو اللہ ہے، ورسولو دوسرے ولی ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، تیسرے ایسے ولی ہیں جو کل ایمان بھی ہیں، ایک وقت میں کام 2 کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو اس آیت کی ابتدا محترم قبلہ کلمہ حصر کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے۔ انما کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے پہلا ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، تیسرے ایسے کل ایمان، ایک وقت میں کام 2 کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ جہاں ولایت کا تذکرہ ہے اللہ فرما رہا ہے انما، مولا علی کی ولایت کا تذکرہ انما کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ توجہ سے سننا، بڑا لطیف جملہ، 1 گھنٹے کے موضوع کو چند منٹ کے اندر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں مولا علی کی ولایت کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے انما، سوائے اس کے کہ فقط کلمہ حصر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ میں یوں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، مولا علی کی ولایت کا تذکرہ بھی انما سے ہے، جناب سیدہ کی طہارت کا تذکرہ بھی انما سے ہے۔ ولایت کا تذکرہ انما ولیکم اللہ، بی بی کی طہارت کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ سوائے اس کے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے اہل بیت کو دور رکھے، رجس سے دور رکھے اور انہیں اتنا پاک رکھے، اتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ کیا کمال ہے، انما
ولیکم اللہ مولا علی کی ولایت کا تذکرہ، سیدہ کی طہارت کا تذکرہ، انما یرید اللہ۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں جو چیز رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، جو دور ہے وہ رجس ہے۔ رجس ہر وہ چیز ہے جو طہارت کے مقابلہ میں آ جائے۔ طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس، علم کے مقابلہ میں جہالت رجس، سخاوت کے مقابلہ میں کنجوسی رجس، شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس۔ جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، جو دور ہے وہ رجس ہے۔ تو آپ مولا علی کی ولایت کا تذکرہ انما، طہارت کا تذکرہ انما، جہاں آل محمد کی سخاوت کا تذکرہ ہے اللہ فرما رہا ہے انما۔ سورہ دہر پڑھ لینا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اللہ نے جب بھیجا ہے نا، سیل آیا ہے نا، سارا کھانا دے دیا۔ تیسرے دن سیل آیا، کوئی ہے مجھے عطا کرے، اہل بیت روزے کی حالت میں سارا کھانا مسکین کو دے دیا۔ پھر وہی مسکین ہے دوسرے دن آیا ہے، کہتا ہے میں تو یتیم ہوں، سارا کھانا دے دیا۔ پھر تیسرے دن آ کر کہتا ہے میں تو اسیر ہوں، پتہ نہیں سیل تھا یا سیل میں کوئی راز تھا۔ چوتھے دن آیا ہے کہ اہل بیت رسول میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، سارا کھانا مجھے دے دیا ہے، میں تمہارا شکریہ۔ توجہ سے سننا، بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اہل بیت نے جو جواب دیا قرآن بن گیا انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ ہم نے جتنا کھانا کھلایا ایسے نہ ہم تیرا شکریہ قبول کرتے ہیں، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں۔ وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ نے فرمایا میری رضا کی خاطر کھانا کھلایا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں اللہ اہل بیت کا شکر گزار ہوں۔ تو آپ دیکھیں انما ولیکم اللہ ولایت، انما یرید اللہ طہارت، انما نطعمکم لوجہ اللہ سخاوت۔ تو لیکن عزیزان گرامی آخری جملہ اور نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں، جہاں موالیوں کا تذکرہ ہے، علی والوں کا تذکرہ ہے، جہاں شیعوں کا تذکرہ ہے، جہاں جنتیوں کا تذکرہ ہے، جہاں قرآن پر عمل کرنے والوں کا تذکرہ ہے، جہاں سیرت اہل بیت پر چلنے والوں کا تذکرہ ہے، علی والوں کا تذکرہ بھی اللہ نے فرما دیا انما۔ آؤ اسی پہ ختم ہو جائے کہ انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں کون ہے جہاں موالیوں کا تذکرہ انما، بی بی کی طہارت کا تذکرہ انما کے ذریعے، ولایت کا تذکرہ انما کے ذریعے، سخاوت کا تذکرہ انما کے ذریعے، موالیوں کا تذکرہ انما کے ذریعے۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں علی والے کون ہیں۔ علی والے، اسی پہ موضوع مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ سورہ انفال پارہ نمبر 9 علی والوں کا تذکرہ سن لو۔ میں تفسیر بیان نہیں کرنی، ترجمے پہ اکتفا کرو۔ علی والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ علی والے سن لو کون ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے دل کانپتے ہیں۔ علی والے وہ ہیں جن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ علی والے وہ ہیں جو توکل پر خدا کرتے ہیں۔ علی والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ علی والے وہ ہیں جو اپنے پاک مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن بھی ہیں، یہ سچے مومن بھی ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، ومغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، ان کے لیے رزق کریم ہے۔ علی والوں کا قصیدہ پسند آیا ہے؟ اور سنو علی والے کون ہے؟ قرآن نازل نہیں ہوا، جوف کعبہ میں مولا کائنات نے فیصلہ کر دیا لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے کہ میرے کون ہے، میرے کون ہے،
سن لو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم على اماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قصیدہ میرا بے سرہ ہے، میرے خیال میں پسند نہیں ہے. فرمایا علی والے کون؟ قد افلا، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے علی والے. کون؟ نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع والی. علی والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی زبان کو لغویات سے بچاتے ہیں. علی والے وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں. علی والے وہ ہوتے ہیں جو غیرت مند ہوتے ہیں. علی والے وہ ہوتے ہیں جو وعدہ خلافی نہیں کرتے. علی والے وہ ہوتے ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے. علی والے وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. میرا حبیبی نے جنت کی بشارت دے دو، یہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے. عزیزان گرامی سن لو، علی والے اور پارہ نمبر 11 پہلا صفحہ علی والوں کا تذکرہ. الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. علی والے وہ ہوتے ہیں جو توبہ میں تاخیر نہیں کرتے. علی والے وہ ہوتے ہیں جو حمد باری تعالیٰ کرتے ہیں. علی والے وہ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں. علی والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہیں. علی والے وہ ہوتے ہیں جو رکوع کرتے ہیں. علی والے وہ ہوتے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں. علی والے وہ ہوتے ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. علی والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی شریعت کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. اے میرا حبیب نے جنت کی بشارت دے دو. آخری جملہ جیو ہو ملنگ مولا کے موالی. سن لو علی والوں کا آخری قصیدہ میرے محترم. علی والے 12 نمبر 22 پہلا صفحہ. میں یہ قصیدہ پڑھ رہا ہوں علی والوں کا. کون ہے علی والے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والسعی وأعد لهم مغفرة وأجرا عظیما. کون ہے علی والے؟ فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، خضوع و خشوع کرنے والے مرد، خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں. فرمایا روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں. فرمایا غیرت مند مرد اور عورتیں، ان کی مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. عزیزان گرامی نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ 14 ہستیاں روح کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے 14 ہستیاں بھیجی ہیں. اور میں بتاتا ہوں روح کی بیماری کون سی ہے. روح کی بیماری حسد کرنا روح کی بیماری ہے. بغض رکھنا روح کی بیماری ہے. رشوت لینا روح کی بیماری ہے. کسی پر طنز کرنا روح کی بیماری ہے. تجسس کرنا روح کی بیماری ہے. غیبت کرنا روح کی بیماری ہے. بدگمانی کرنا روح کی بیماری ہے. قتل کرنا روح کی بیماری ہے. زکات نہ دینا روح کی بیماری ہے. خمس نہ دینا روح کی بیماری ہے. اذیت پہنچانا روح کی بیماری ہے. فساد پھیلانا روح کی بیماری ہے. اللہ نے 14 ہستیوں کو روح کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے. بس حاضری ہو گئی، زیادہ ٹائم نہیں، بس ایک متن آپ کی حدیث سامنے اور ایک جملہ مسائل کا. جس وقت یزید نے بلایا ہے نا مولا امام حسین علیہ السلام کو ولید کے دربار میں، ولید نے پیغام بھیجا ہے نا یزید کا، تو مولا امام حسین علیہ السلام آئے ہیں. آ کر ولید کو خطاب کیا، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ انا اہل بیت النبوہ، میں اہل بیت نبوت سے ہوں.
ومعدن الرسالہ، میں معدن رسالت ہوں، ومختلف الملائکہ، مولا امام حسین نے فرمایا میں وہ ہوں جہاں ملائکہ کا آنا جانا ہوتا ہے، ملائکہ کا آنا جانا ہوتا ہے۔ بنا فتح اللہ، ہم وہ ہیں ہماری وجہ سے کائنات کی ابتدا بھی ہماری وجہ سے، وبنا ختم اللہ، فرمایا ہماری وجہ سے کائنات ختم ہو گئی۔ ابتدا ہم سے ہوئی، انتہا ہم سے ہوئی۔ یزید رجل فاسق وشارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، تو فرمایا یزید وہ ہے جو کیا ہے، فاسق ہے، شراب پینے والا ہے، نفس محترم کو قتل کرنے والا ہے۔ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لیکن جس وقت کی آواز گونجی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو اہل رسول کو، خیمے جل چکے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کے نیچے سے چمڑے کا بستر کھینچ لیا گیا، سید سجاد منہ کے بل زمین پہ گرے، کوئی نہیں رہا۔ علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، جس وقت اپنے بھائی کی لاش کے قریب سے گزر ہوا ہے نا، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، آزادہ رسنو کے علی کی بیٹی اونٹ سے کس طرح زمین کی طرف آئی، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے۔ جس وقت زمین پہ آئی ہے نا معلوم علی کی بیٹی کس طرح اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی۔ بی بی نے ایک بیان کیا ہے، کوئی بیان سنانا چاہتا ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے، وہاں آئی جہاں ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر ہے، ٹوٹے ہوئے نیزوں کا ڈھیر ہے، لاش ہے لیکن سر ساتھ نہیں ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر بی بی نے ایک جملہ کہا، مدینے کی طرف منہ ہو گیا، یہی کہا واہ محمد صلی اللہ علیہ ملیک الصفا، نانا آپ تو وہ ہیں جس پہ ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا دیکھ کربلا کے میدان میں یہی تمہارا نواسہ حسین ہے جو کربلا کی زمین پہ خون میں گرتا ہے۔ ومقطع الاعضاء، نانا دیکھ آپ پہ ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یہی تیرا بیٹا حسین ہے جس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اعضاء جدا ہو چکے ہیں، مقطع الاعضاء۔ تیسرا بی بی نے بیان کیا، وبناتک صفایا، نانا دیکھ آپ کی بیٹیاں قید ہو چکی ہیں، وہذا حسین تسری علیہ الریاح، آخری جملہ کر رہا ہوں، نانا دیکھ تیرے بیٹے کے جسم پہ ہوائیں مٹی اڑا رہی ہے۔ تو فرمایا قتیل اولاد البغایا، حرام زاد نے قتل کر دیا ہے، مسلوب الامامت والرداء ومجلود الرأس من القضاء، نانا دیکھ یہی تیرا بیٹا حسین ہے جسے پس سے پشت گردن کے پیچھے والی طرف سے ذبح کیا گیا، ومسلوب الامامت والرداء یہی نواسہ حسین ہے جس کی ردا بھی چھین لی گئی ہے، جس کا امامہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ بی بی نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پالنے والے یہ میری قربانی قبول فرما۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔